ابھی آپ احباب کے سامنے محقق اہل سنت مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ عبد الجبار سلفی صاحب دامت برکات العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سرکار ماہر کی سالانہ سنی کانفرنس میں اللہ رب العزت نے میں اور آپ کی حاضری کو ایک بار پھر ممکن اور یقینی بنایا۔ خداوند قدوس اس کانفرنس کو اپنے آخری نقطے اور مرحلے تک ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر جتنی بھی خیر رکھی ہے، برکات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری برکتیں، عنایتیں، شفقتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہم نے ایک آیت طیبہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تیسرے پارہ میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے۔ کہنے کو ایک آیت ہے، لیکن اگر کہنے والے کے پاس علم ہو اور سننے والوں کے پاس وقت ہو تو اللہ نے اس ایک آیت میں تقریباً 1 درجن موضوعات کو بیان کر دیا۔
ہم اپنی سوچ، فکر، وقت اور ظرف کے مطابق ہم اپنے وقت اور ظرف کے مطابق انشاءاللہ اس آیت سے کچھ روشنی لیں گے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ حق سبحانہ و تعالی مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سچ سننے کی اور ہم سب کو اس سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں۔ ایسے پیغمبر کہ جن کی اولاد میں اللہ رب العزت نے تقریباً 18,000 انبیاء کو پیدا کیا۔ چودہ 14,000 انبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے اور 4,000 انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی شاخ سے پیدا ہوئے، اور یہ دونوں بیٹے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ اور یہ ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ وہ ہمارے تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے تھے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہمارے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوبیت بخشی کہ آسمانی مذاہب میں سے کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی مسلک ایسا نہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اپنی نسبت کا انکار کرتا ہو۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ شخصیات سے بے شمار لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف دعویٰ ہوتا ہے، دعوے کے اندر دلائل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ پکے مسلمان تھے۔ اور رب العزت نے جملہ کیا کہا؟ حنیفم مسلمہ، جو ساری دنیا سے منہ موڑ لے اور رب العزت کا ہو کر رہ جائے اس کو کہتے ہیں حنیف۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی ایک بیٹی تھی، امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی سے مسائل پوچھا کرتے تھے، تو اس لیے ان کی کنیت ان کی بیٹی کے نام پر پڑ گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کو جو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے وہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے، دین حنیف کے پاسدار، دین حنیف کے علم بردار، ساری کائنات سے منہ موڑ کر صرف شریعت کے ہو جانے والے، رب کے ہو جانے والے ابو حنیفہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ جو مذہب ان کو اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، اگر اس مذہب کے اندر وہ 3 چیزیں ہوں تو سمجھ لو کہ ابراہیم ان کا ہے۔ ایک موٹا اصول ہے،
اگر وہ تین چیزیں یہودیوں کے پاس ہیں تو ابراہیم یہودیوں کے، اگر وہ تین چیزیں عیسائیوں کے پاس ہیں تو ابراہیم عیسائیوں کے، اگر وہ تین چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں تو ابراہیم مسلمانوں کے۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں اور وہ کس کے پاس ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم کی نشانی ہے توحید۔ نمبر دو، ہجرت۔ نمبر تین، قربانی۔ توحید پہ مسلمان قائم ہیں، ہجرت مسلمان کرتے ہیں، سالانہ ان کی یاد میں قربانی بھی مسلمان کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی توحید کے قائل نہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قائم نہیں، قائل ہے قائم نہیں۔ عیسائی بھی توحید کے قائل ہیں لیکن قائم نہیں۔ مسلمان توحید کے قائل بھی ہیں، توحید پہ قائم بھی ہیں۔ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں بالکل بے عیب، لا ریب، مشکل کشا، حاجت روا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو کھلانے والا، ساری کائنات کو مارنے والا، مارنے کے بعد پھر پوری کائنات کو زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشرکین مکہ پرانی ہڈیاں اٹھا کر لاتے اور کہتے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، ہمارے گوشت گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اللہ پھر ہمیں زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گندا ترین پانی، توجہ ہے نا، گندا ترین پانی جو انسان کے بدن سے نکل آئے تو غسل فرض ہو جائے، وہ گندا ترین پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے پلید ہو جائے، وہ گندا ترین پانی جہاں گر جائے وہ جگہ پلید ہو جائے، اس گندے ترین پانی کو ہم نے تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر قرار دیا۔ 40 دن کے بعد اس کا خون بن گیا، 40 دن کے بعد اس کی ہڈی بن گئی۔ جب ہڈی بنی تو ہم نے اپنی قدرت کی پرکار میں مشیت کا قلم فٹ کر کے یصورکم فی الارحام، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارا نقشہ کھینچنا شروع کر دیا۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے تھے، دنیا کا اندھیرا، بیٹے پرچی رکھ دو، موضوع خراب نہ کریں، پرچی جس نے دینی ہے وہ رکھ دیا۔ نمبر 1، یہ پرچی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹر وے چھوڑ دیں اور نیچے اتر جائیں۔ ہاں جی، پرچی دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس روٹ پہ آپ جا رہے ہیں نا، یہ چھوڑ دیں اور نیچے اتر جائیں۔ تو نیچے تو ٹوئے کھڈے ہوتے ہیں نا، ہم نے روڈ پہ جانا ہے انشاءاللہ صاف ستھرے، یہ اینڈ پہ جا کے کریں گے۔ جس نے پرچی دینی ہے وہ یہاں رکھ دے آگے۔ اللہ اکبر۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہیں۔ نمبر 1، ماں کے پیٹ کا اندھیرا۔ نمبر 2، دنیا کا اندھیرا۔ نمبر 3، جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہے اس رحم کا اندھیرا۔ یصورکم فی الارحام، انسان بن رہا ہے، بنانے کے لیے سونے کا پانی نہیں، چاندی کا پانی نہیں، کوئی اور قیمتی دھات نہیں، سادہ پانی نہیں، پاک پانی بھی نہیں، پلید پانی، گندا پانی، بدبودار پانی، اس کو ہم نے تمہاری ماں کے پیٹوں میں قرار دیا۔ جب 6 ماہ 9 ماہ مکمل ہو گئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، خوبصورت بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ جو رب یہ کچھ کر سکتا ہے وہ رب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ رب کے لیے کچھ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی نشانیاں ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ہجرت، اور نمبر 3 قربانی۔
یہ تینوں چیزیں نہ یہودیوں میں ہیں نہ عیسائیوں میں ہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کے ہیں. اس لیے کائنات کے رب نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ پکے مسلمان تھے. پکا مسلمان، پکا نبی. نبی بھی کون؟ جو نبیوں کے امام کا جد امجد، جس کے صلب میں 18,000 نبی پیدا ہوئے. وہ رب سے ایک سوال کرتا ہے، رب اپنے نبی کو جواب دیتے ہیں. سوال کیا تھا؟ سوال میں کئی حکمتیں. جواب کیا تھا؟ جواب میں کئی حکمتیں. سوال کرتا ہے خلیل، جواب دیتے ہیں رب اکبر. نازل ہوتا ہے قرآن میں، تحفہ ملتا ہے امت محمد کو، موضوع کے موضوع بکھر جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھتے جاؤ اور میری قرب کی منزلیں طے کرتے جاؤ. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. کیا کہا؟ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ یہی کہا نا. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی عرش معلیٰ پر زندہ موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اوپر زندہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے فراڈ کا شکار ہیں. کیوں؟ آسمانوں پر عیسیٰ نبی کو زندہ کرنے والا کون؟ قبر عطر کے اندر آخری نبی کو بھی زندہ رکھنے والا کون؟ جو رب وہ کر سکتا ہے وہ رب یہ بھی کر سکتا ہے. جس رب کے لیے وہ مشکل نہیں، اس رب کے لیے یہ بھی مشکل ہے نہیں. عظمت والا نبی، شان والا نبی، مقام والا نبی رب العزت کے حضور التجا کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یہ نہیں کہا تو مردوں کو زندہ کر نہیں سکتا، نبی تو یہ نہیں نہ کہہ سکتا. کیا کہا؟ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. نبی کا معصومانہ سوال، مؤدبانہ سوال، جس کے اندر ادب بھی ہے، شفقت بھی ہے، علم بھی ہے، معصومیت بھی ہے. اللہ تو مجھے عطا کرنے والا اور میں تجھ سے لینے والا، تو بندے پیدا کر کے مارنے والا، ہم مرنے والے، اور تو سب کو زندہ کرنے والا. لیکن اللہ رب العزت ربی ارینی کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ نے ایک چھوٹے سے جواب میں محبت بھرا جواب دیا، قالا اولم تؤمن، میرے محبوب تو نہیں مانتا کہ میں کیسے زندہ کروں گا. سمجھے؟ اولم تؤمن، تو نہیں مانتا کہ میں کیسے زندہ کروں گا. قالا، نبی کا جواب سنیے، بلا، کیوں نہیں، مانتا ہوں. پھر پوچھتے کیوں ہو؟ یا اللہ مانتا ہوں لیکن ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے. نہیں سمجھے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں، مطمئن کرنا چاہتا ہوں. آپ تو پوچھ رہے ہیں اولم تؤمن، کیا تو نہیں مانتا. اللہ میں ہی نہیں مانتا تو مانے گا کون؟ اگر تجھ کو میں ہی نہیں پہچانتا تو پہچانے گا کون؟ تیری توحید کے جلوے میں ہی نہیں دیکھتا تو دیکھے گا کون؟ تیری عظمت کو میں ہی نہیں مانتا تو مانے گا کون؟ اللہ مانتا ہوں، پھر پوچھتے کیوں ہو؟ اللہ ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے. مثال کیا؟
مثال یوں سمجھیں، ایک دوست کہتے ہیں جناب دعا کیجئے اللہ مجھے حرمین شریفین دکھا دے. آپ سب کہتے ہیں نا اجی دعا کرو جی اللہ مجھے بیت اللہ دکھا دے. میں نے کہا اچھا آپ نہیں مانتے؟ بیت اللہ مکہ میں موجود ہے، آپ نہیں مانتے؟ تو جواب ملتا ہے مولوی صاحب مانتے تو ہیں، مزہ تو دیکھ کے آئے گا نا. ایک ہے ایمان، ایک ہے اطمینان. ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے. اولم تؤمن، میرے محبوب تو نہیں مانتا؟ قالا، یا اللہ کیوں نہیں مانتا؟ بلا، مانتا ہوں، رج کے مانتا ہوں، جتنا میں مانتا ہوں کوئی نہیں مانتا، آنکھیں بند کر کے مانتا ہوں. لیکن لیطمئن قلبی، لیکن اگر تو مجھے بتا دے گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا. میرا دل کیا ہو جائے گا؟ پتہ چلا دل کو مطمئن کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے. دل کو مطمئن کرنا بھی، دل کو مطمئن کر لینا چاہیے. اگر کسی بات میں کوئی تذبذب ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی سوال دماغ میں پیدا ہو جائے، ایک بات یاد رکھو، دل مطمئن ہو جاتا ہے، دماغ کبھی مطمئن نہیں ہوتے. دماغ خراب ہو جائے نا. نبی نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی میرا دماغ نہیں مطمئن ہو رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا. او جی میرے کوئی بھی کام ہو روزمرہ کا تو ہم یہی کہتے ہیں نا، او جی میرا دماغ نہیں مطمئن ہو رہا. دماغ مطمئن ہوتا ہی نہیں. جس نے دماغ سے کام لیا ان کو نہ نبیوں کی سمجھ رہی نہ صدیق کی صداقت کی سمجھ آئی. جنہوں نے دماغ سے کام لیا نہ ان کو اہل بیت کی سمجھ آئی نہ ان کو عائشہ کے دوپٹے کی سمجھ آئی. جنہوں نے دماغ سے کام لیا نہ ان کو خدا کی توحید سمجھ آئی نہ ان کو مصطفیٰ کی نبوت سمجھ آئی. جنہوں نے دماغ سے کام لیا نہ ان کو اہل بیت کا مقام سمجھ آیا نہ ان کو صحابہ کی عظمت سمجھ میں آئی. جنہوں نے دل کو استعمال کیا اللہ نے ان کے دل کو ٹھنڈا کر دیا. ہاں دل مطمئن ہو جائے تو دماغ خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کہیں گے نا کہ پہلے دماغ مطمئن ہو پھر دل مطمئن ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ جی میں اپنے دل کو قرار دینا چاہتا ہوں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لے. کتنے؟ آواز سے. خلافت راشدہ. ہاں یہ 4 کا لفظ تو رٹا ہوا ہے نا. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لے. یا اللہ 4 پرندے پکڑ لیتا ہوں، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر دے. پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر دے. جب وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، دوستی لگ جائے، وہ تجھے پہچان لیں اور تیرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، اب تو ان کو ذبح کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ آواز سے بولیے. کس کو کہہ رہا ہے؟ کوئی ناول کہانی افسانہ نہیں، ہاں جی کسی جھوٹے کالم نگار کی گھسیٹی ہوئی سطریں نہیں. یہ رب کا فرمان ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے اور قرآن کی فائل میں بند ہے. نبی نے امت کو پڑھ کے سنا دیا. ایک ایک لفظ کے اندر معرفت کے سمندر چھپا دیے رب اکبر نے. یا الہ العالمین 4 پرندے پکڑ لوں گا. کرنا کیا ہے؟ فرمایا ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لے. اس لیے کہ قربانی کا مزہ تبھی ہے جب بندہ مانوس کر لے. یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ جو قربانی کے موقع پر ہم کہتے ہیں نا کہ جی 1 رات پہلے جانور خرید لیں گے، یہ مکروہ ہے. یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے. کم از کم 20 دن 25 دن مہینہ پہلے جانور خریدنا چاہیے. آپ مہینہ جانور کی خدمت کریں گے، اس کو گھاس دیں گے، اس کو پانی پلائیں گے. مہینے کے بعد جب آپ اس کو ذبح کریں گے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اور اگر آپ 1 رات پہلے لے آئے، اس بیچارے نے پانی نہیں پیا، آپ نے اس کی خدمت ہی نہیں کی، آپ ظالموں کی طرح چھری تو چلا دیں گے، نہ آپ کا دل موم ہوگا نہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. یہ قربانی کا فلسفہ ہے. جس کو قربان کرنا ہوتا ہے نا
اس کو پہلے مانوس کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح ابراہیم نے پرندوں کو مانوس کیا قربانی کرنے کے لیے، میں نے بھی صحابہ کو مصطفیٰ سے مانوس کیا. کیوں؟ ان کی قربانی لینی ہے. احد کے اندر، بدر کے اندر، حنین کے اندر، یرموک کے اندر، تبوک کے اندر، طائف کے اندر، کربلا کے اندر، مسجد کے اندر، منبر کے اندر، محراب کے اندر صحابہ نبی سے جب مانوس ہوں گے، پھر جب صحابہ اس نبی کے لیے قربانی دیں گے، تب کائنات کا رب کہے گا رضی اللہ، یہ محمد سے راضی، یہ مصطفیٰ سے راضی، میں صحابہ سے راضی. قربانی کا مزہ آتا ہے مانوس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وقت سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھ لیں. قربانی کا جانور کتنے دن پہلے خریدنا ہے؟ کم از کم 1 مہینہ، 15-20 دن پہلے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو، بعض ہوتا ہے نا گھروں کے اندر مجبوریاں ہوتی ہیں، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کم از کم 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جانور خرید لینا چاہیے. فَسُرْغُنَّ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر ان جانوروں کو اپنی طرف مانوس کر، ان کو اپنی طرف ہلا، جب یہ تیرے بلانے پر آ جائیں. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، یا اللہ ذبح کر کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کی تکہ بوٹی کر دے. جزء، اجزاء بکھیر دے، ان کی ٹانگیں الگ، ان کے پنجے الگ، ان کے پر الگ، ان کی چونچیں الگ، ان کی گردنیں الگ، بالکل بوٹی بوٹی کر دے. ثم ادعوہن، اور ان چاروں پرندوں کے ٹکڑے، ان چاروں پرندوں کا قیمہ مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بکھیر دے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر. یا الہ العالمین، ماجرا تو بڑا عجیب ہے. فرمایا میرے پیغمبر آپ نے چونکہ سوال کیا نا کہ یا الہ العالمین آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، سمجھا تو میں ایک بات میں بھی سکتا تھا، لیکن میرے پیغمبر صرف آپ کو سمجھانا مقصود نہیں، مصطفیٰ کی امت کو بھی کچھ سمجھانا مقصود ہے. اس لیے کہ کائنات کا رب ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر کتنا کچھ جمع کرنا چاہ رہے ہیں. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کتنے پرندے پکڑ لو؟ آواز سے بولیے. یہ شکر ہے اللہ نے 5 پرندوں کا نہیں کہا تھا. ہے جی، ہم تو پہلی، بس میں گرم بات نہیں کرتا، میرے اوپر جماعت نے پابندی لگائی ہوئی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرنی ہیں، اور اوپر سے جب میری گرمی کا ٹائم آیا تو امیر مرکزیہ تشریف لے آئے. ہے جی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ 5 پرندوں کا لفظ نہیں آیا، ورنہ ذاکروں کی تو عید بن جاتی. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کتنے پرندے پکڑ لو؟ 4 پرندے. یا اللہ 4 پرندے پکڑ لیے، کرنا کیا ہے؟ فَسُرْغُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر. یا اللہ جب مانوس ہو جائیں پھر فرمایا ان کو ذبح کر. یا اللہ ذبح کر کے پھر ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، ان کے اجزاء مختلف پہاڑوں پر بکھیر کے پھر فاصلے پہ بیٹھ کے ان کو بلا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب ممکن ہے کوئی کہے ہو جی ہم تو اشاعت توحید کے ہیں، ہم یہ آیت کیوں پڑھیں؟ مردے بھی کوئی سنتے ہیں؟ مردوں کو کوئی بلائے تو یہ بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر پرندے کے قیمے ہو جائیں نا، قیمے اجزاء بکھر جائیں تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بلانے والا حیاتی ہو. بشرطے کہ بلانے والا مماتی. ابراہیم حیاتی تھے نا، ہر نبی زندہ ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یا الہ العالمین ٹھیک ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے. کتنے پرندے؟ 4 پرندے. ان 4 پرندوں کا نام تو قرآن پاک میں نہیں ہے، مفسرین کرام نے ان کے نام لکھے ہیں. پیغمبر نے جو پرندے پکڑے وہ حکمت کی بنیاد پر پکڑے، اندھا دھند یہ نہیں کہ جو ہاتھ چڑھ گیا اس کو پکڑ لیا. پیغمبر نے 4 پرندوں کا انتخاب کیا. کتنے؟ نمبر 1 کوا، نمبر 2 کبوتر، نمبر 3 مرغ، نمبر 4 مور. یاد رہیں گے؟
دو کاف سے دو میم سے. نمبر 1 کوا، نمبر 2 کبوتر، نمبر 3 مور، نمبر 4 مرغ. پیغمبر نے چاروں پرندے ذبح کر دیے. ذبح کرنے کے بعد ان کی چونچیں الگ، ان کی ٹانگیں الگ، ان کے پر الگ، کیما کر کے ان کے اجزاء کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیر دیا. سمدعوہن، اے میرے پیغمبر پھر فاصلے پہ بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے پرندوں کو بلاؤ. یاتینک سعیا، تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. کبوتر اڑتا ہے کہ دوڑتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اس کے لیے خدامی بننا پڑے گا. کوا اڑتا ہے کہ دوڑتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوڑتے ہوئے آئیں گے. کیوں؟ جس اللہ نے کوا بنایا اس اللہ کو نہیں پتا کوا اڑتا ہے. جس اللہ نے کبوتر بنایا اس اللہ کو نہیں پتا کبوتر اڑتا ہے. وَدْعُونَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، میرے پیغمبر بلانا تیرا کام ہے، دوڑانا میرا کام ہے، اڑانا نہیں. بات کو سمجھی کیا؟ یا الہ العالمین، میں ابھی 4 پرندے پکڑ کے آیا ہوں. بات تو ساری ٹھیک ہے، ابھی ذبح بھی کروں گا، کیما بھی کروں گا، ان کے اجزاء کو بھی بکھیروں گا، لیکن یا اللہ آپ کی کوئی بات مقصد سے خالی نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے فرمایا دوڑتے ہوئے آئیں گے، یا اللہ اڑتے ہوئے کیوں نہیں آئیں گے؟ فرمایا میرے پیغمبر بات کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. اگر میں اڑا کے پیش کر دوں تو شیطان وسوسہ ڈال دے گا کہ شاید کوئی اور کبوتر اڑ کے آ گیا، شاید کوئی اور کوا اڑ کے آ گیا. یہی تیرے سامنے بھاگ کے آئیں گے، یہی تیرے سامنے بھاگ کے آئیں گے. کتنے پرندے تھے؟ 4. اللہ کی ہر بات میں حکمت اور نبی کی ہر بات میں بھی. نبی نے اگر ان 4 پرندوں کا انتخاب کیا تو کیوں کیا؟ اللہ غری کے رحمت فرمائے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید شبیر احمد عثمانی، سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ. یہ علماء دیوبند کے سر کا تاج تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں شاگردوں میں سے 2 شاگردوں نے کمال پکڑا. 2 شاگردوں نے اپنے استاد کے نام کو پوری دنیا کے اندر مشہور کیا. ایک کا نام ہے مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے کا نام ہے مولانا حسین احمد مدنی. اور ان دونوں میں سے پھر آگے ہزاروں شاگرد بنے. لیکن جس طرح شیخ الہند کا جلال حضرت مدنی میں منتقل ہوا اور جمال حضرت عثمانی میں منتقل ہوا، پھر آگے ہی مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھی 2 شاگردوں میں ان کا جلال اور جمال منتقل ہوا. جلال منتقل ہوا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے اندر، جلال منتقل ہوا مولانا قاضی مظہر حسین کے اندر. یا اللہ یہ تیرے نبی نے ان 4 پرندوں کا انتخاب کیوں کیا؟ چاروں مرغ پکڑ لیتے، چاروں کبوتر پکڑ لیتے، یا چاروں کوے پکڑ لیتے. یہ ایک جنس کا پرندہ یہ کیوں پکڑے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں بات کو سمجھو. کوے کے اندر دنیا کی لالچ ہوتی ہے اور انسان بھی لالچی ہے. کوے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کوا لالچی ہوتا ہے نا، بیچارہ بدنام ہو گیا. یہ ذاکر زیادہ لالچی ہوتے ہیں جو گالیاں دے دے کے لالچ کرتے ہیں. شکر کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مذہب حق عطا کیا ہے، اہل سنت والجماعت. اور دعائیں دو مولانا قاضی مظہر حسین کو. اگر وہ سائیکلوں پر پیدل اونٹوں پر سواری کر کے آپ کے دروازوں پہ دستک دے کے حق چار یار کا نعرہ آپ کو نہ سناتے تو آج آپ بھی کسی مندر یا امام بارگاہ میں بیٹھے ہوتے. یہ جو مسجد کے اندر خدا کا قرآن سن رہے ہو یہ قاضی مظہر حسین کا فیضان ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی قدر بھی کرو. یہ
جو نئی نئی بولیاں سننے میں آتی ہیں نا ان کی طرف توجہ نہ کیا کرو. ہماری جماعت کا نام ہے تاریخ خدام اہل سنت والجماعت. ہمارے پیر و مرشد کا نام ہے مولانا قاضی مظہر حسین. ہمارا جماعتی نعرہ ہے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. زندگی کے آخری سانسوں تک اپنا یہ نصاب بھولنا نہیں. کبوتر کے اندر، کوے کے اندر دنیا کی لالچ ہوتی ہے اور انسان بھی، کبوتر کے اندر زندگی کی حرص ہوتی ہے اور انسان بھی. 90 سال کے بابے کو بھی کہو نا کیا حال ہے، وہ دعا کرو جی اللہ میری عمر میں برکت دے. یہ کہتے ہیں نا بزرگ بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہو نا، ویسے ہر ایک نے بزرگ بننا ہے نا. یہ زندگی چیز ہی ایسی ہے، اللہ اکبر، یہ زندگی چیز ہی ایسی ہے کہ کوئی مرنے کو تیار ہے. ہر بندہ کہتا ہے دنیا کے اندر رہوں، بچوں کے اندر رہوں، اپنے پوتوں پوتیوں کے اندر رہوں، خدا کی عبادت کروں، کیونکہ اگلا منظر نظر نہیں نہ آیا. جب مومن مر جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے میں دنیا میں گیا ہی کیوں تھا، یا اللہ مجھے ڈائریکٹ یہیں بھیجتا، کیونکہ جو آنے والا جہان ہے وہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے. اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے گا. کہو انشاءاللہ. کوا دنیا کا لالچی ہوتا ہے، انسان بھی لالچی ہے. کبوتر زندگی کا حریص ہوتا ہے، انسان بھی حریص ہے. مور کے اندر تکبر ہوتا ہے. مور کے اندر یہ اپنے پروں کو دیکھ کے ڈانس شروع کر دیتا ہے، ناچنا شروع کر دیتا ہے. جتنی بھی پرندوں کی جنسیں ہیں ان میں سب سے زیادہ تکبر مور کے اندر ہوتا ہے. اور انسان بھی مرغ شہوت پرست ہے اور انسان بھی شہوت پسند ہے. مرغ شہوت پسند، انسان بھی شہوت پسند. مور متکبر، انسان بھی متکبر. کوا لالچی، انسان بھی لالچی. کبوتر زندگی کا حریص، انسان بھی حریص. یا اللہ ان کو ذبح کیوں کیا؟ فرمایا سمجھو میرا نبی ذبح کر کے بتانا چاہتا ہے اپنے اندر سے یہ چاروں چیزیں ذبح کر دو تو خدا کی محبت حاصل کر لو گے. تکبر کو ذبح کر دو، لالچ کو ذبح کر دو، حرص کو ذبح کر دو، دنیا کی انتی محبت کو ذبح کر دو، شہوت پسندی کو ذبح کر دو. اپنے اندر کے ان چاروں جذبات کو تم زندہ کر دو. جس طرح میں نے خلیل کے ہاتھوں پرندوں کو زندہ کروا دیا، میں تمہارا نام بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھوں گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ. میرے پیغمبر کیسی بات کر رہے ہو، آپ نہیں مانتے؟ بلا کیوں نہیں، لیکن لیطمئن قلبی، اللہ میں دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. ایمان اور چیز ہے، اطمینان. علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں یہ جو مناظرے ہوتے ہیں نا، مناظرے آج کل کے مناظرے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مناظروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ آپ اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے زندگی میں حضرت اقدس قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مناظرے سنے؟ کوئی سنا مناظرہ کہ قاضی صاحب نے کوئی چیلنج کیا ہو، آؤ بھائی مناظرہ کرو بھائی؟ یہ مناظرہ تو ایک اشد مجبوری میں کیا جاتا ہے اور کرنے والے مر گئے. مناظرہ کرتے تھے مولانا قاضی کرم الدین دبیر، مناظرہ کرتے تھے علامہ انور شاہ کشمیری، مناظرہ کرتے تھے مولانا مرتضی حسن چاند پوری، اور اس آخری دور کے اندر مناظرہ کرتے تھے مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی. اللہ ہمارے ان سارے اکابر کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. ہندوستان کے اندر ایک مناظرہ ہو گیا. عیسائی نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور کہا کہ تو مجھے کر کے دکھائے گا تو میں مطمئن ہوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر ایمان نہیں تھا. یہ پادری نے کہا. جو آگے مناظر تھا نا اس کو کوئی اور بات تو آئی نہیں. اب اس نے ٹالنا تو تھا. اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا لیکن لیطمئن قلبی. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. لیکن مسلمان مناظر نے کہا
یہ قلبی کا مطلب دل نہیں ہے. قلبی ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا بھائی تھا, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو مانتا ہوں, یہ میرا چھوٹا بھائی نہیں مانتا, اس کو مطمئن کرنا ہے. تو ان مناظروں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے مذہب اہل سنت والجماعت ایک ایسا خوبصورت مذہب, ایسا خوبصورت نظریہ, ایسی خوبصورت فکر جس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے, جس کے اندر کوئی عیب کمزوری نہیں ہے. سنی کمزور ہے, مذہب اہل سنت کمزور نہیں ہے. اس لیے اپنے اندر بیداری پیدا کیجئے. جس طرح ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کے قرب اور اپنے رب کی محبت میں یہ بات کر رہے تھے, ثم ادعوہن یاتینک سعیا, میرے پیغمبر بلانا تیرا کام ہے, دوڑا کے تیرے قدموں میں زندہ بٹھانا تیرے رب کا کام ہے. وعلم, اور جان لے, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. عزیز کون ہوتا ہے؟ ایسا طاقتور جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. اور حکیم کون ہوتا ہے؟ جو اپنی طاقت کا اندھا دھند استعمال نہ کرے. کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا, وہ اپنی طاقت کا نجائز استعمال بھی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہوں تو میں طاقتور, لیکن آج تک میں نے کسی زانی کو زمین میں نہیں دنسایا. آج تک کوئی مشرک بت کی پوجا کر رہا ہوتا ہے, لیکن روٹی میں اس کو دے رہا ہوتا ہوں. پوجا بت کی کر رہا ہے, رزق اس کو میں دے رہا ہوں. پوجا پاٹ بت کی کر رہا ہے, اولاد اس کو میں دے رہا ہوں. مجھے غصہ آتا ہے کہ یہ غیر کو کیوں پوجتا ہے, لیکن ان اللہ عزیز حکیم, جان لو کہ میں ہوں تو طاقت والا, لیکن اپنی طاقت کا استعمال بڑی حکمت کے ساتھ کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنی حکمت استعمال کرنے پہ آ جاؤں, تم اپنا رخ تبدیل کر دو, تم اپنا قبلہ تبدیل کر دو, تم اپنی اصلاح کر دو, اپنا عقیدہ مضبوط. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیشن پہ کھڑے تھے, ٹرین آ گئی, آپ کا ایک پاؤں پیدان کے اوپر تھا, دوسرا نیچے تھا. ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا, حضرت آپ کا سفر ہے اور یہ ہنگامی وقت ہے, آپ نے ٹرین میں جو ہے سوار ہونا ہے. آپ نے پوری زندگی لوگوں کو قرآن کا درس دیا, قرآن کا سبق دیا. مجھے یہ بتائیے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے, پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, میں نے 60 سال تک قرآن پڑھا, قرآن پڑھایا, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں. اللہ کو راضی کرو مخلوق بن کے, نبی کو راضی کرو امتی بن کے, مخلوق کو راضی کر, اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے, نبی کو راضی کرو اطاعت کر کے, مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے. اس لیے آج جتنے یہ دوست سرکار مائل کی سنی کانفرنس میں تشریف لائے ہیں, عہد کریں کہ انشاءاللہ عقیدہ توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, عقیدہ ختم نبوت پر بھی کوئی سمجھوتا, قرآن کی سالمیت اور محفوظیت پہ بھی کوئی سمجھوتا, اور جن نے سمجھوتا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, ان کے ساتھ ہماری کوئی اٹھک بیٹھک نہیں ہوگی. ہم اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, سنی مذہب کی تمام جماعتوں کی قدر کرتے ہیں, لیکن ہماری جماعت کا نام ہے خدام اہل سنت والجماعت. ہمارے پیر مرشد کا نام حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ ہمیں اسی فکر و نظر پہ قائم رکھے, اسی پر موت دے, اور قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے. وما علینا الا البلاغ.